جب یہ بات بیچ میں آ گئی ہے تو آپ حضرات اس بات کو بھی سماعت کر لیں، ایک لمحے میں آپ کی سالوں کی برسوں کی محنت خراب ہو سکتی ہے۔ اب آپ نے نہیں دیکھا، یہ تازہ معاملہ ہے کہ شہاب جو کیرلا کی سرزمین سے پیدل حج کے ارادے سے نکلا تھا، کہ جس شخص نے ایک سال تقریباً تیاری کی، اور ایک دو مہینے نہیں بلکہ پورے سال اس نے پیدل چلنے کی پریکٹس کی، تمام تر تیاریاں کرنے کے بعد میں اس نے یہ کتنا بڑا عزم کیا، کتنا بڑا اس نے یہ ارادہ بنایا۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں تھی کہ 8000 کلومیٹر سے زائد پیدل سفر کرنے کا اس نے ارادہ بنایا۔ لوگ تو ذرا سی دور نہیں چل پاتے ہیں، خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ توجہ رکھیں کہ کتنی محنتوں کے بعد میں، مشقتوں کے بعد میں اس نے تمام تر تیاریاں کی، اور اس کے بعد کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے بھی کر لیا۔ تقریباً 3000 کلومیٹر سے زائد وہ شخص پیدل چل بھی چکا ہے، کسی سواری سے نہیں بلکہ وہ شخص پیدل چلا ہے۔ کئی مہینے اسے پیدل چلتے چلتے ہو گئے ہیں، اور کسی ایک مذہب کے ماننے والے نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے بھی اس کا استقبال کیا، ہندوؤں نے بھی اس کا استقبال کیا، اور سکھوں نے بھی اس کا استقبال کیا، دیگر مذاہب کے ماننے والوں نے بھی اس شخص کا ویلکم کیا، استقبال کیا، اس پر پھول برسائے، اسے محبتوں سے نوازا، اپنے گھروں میں اسے بلایا، اس کے لیے انتظامات کیے۔ ہندوستان کے اندر رہنے والے ہر مذہب کے انسان نے، جہاں جہاں سے وہ شخص گزرا ہے شہاب، ہر مذہب کے ماننے والے نے اس کا استقبال کیا ہے۔ بظاہر دنیا کے سامنے ہندوستان کی یہ تصویر ہے کہ دیکھو ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو ہمارے یہ آپسی اختلافات ہو سکتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ تو خراب نہیں ہوتے ہیں نا، چند ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پوری سوسائٹی کو اور پورے معاشرے کو بدنام کر دیا کرتے ہیں۔ شہاب نے جو سفر کیا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں دوسرے مذہب کے ماننے والے اس کا استقبال کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ بھی ہندوستان کی ایک خوبصورت سی تصویر تھی، لیکن جب وہ شخص ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پر وہ شخص پہنچا، روک دیا جاتا ہے اس شخص کو۔ پہلے انہوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ آپ وہاں تک پہنچے، اس کے بعد میں آپ کو ویزا دے دیا جائے گا، اس کے بعد میں آپ کے لیے انتظامات کیے جائیں گے، آپ کے لیے راستے کھول دیے جائیں گے، آپ کو ویزا دے دیا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ شخص پاکستان بارڈر پر پہنچتا ہے، وہاں سے اسے بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس میں ویزا نہیں ہے، انتظامات نہیں ہے آپ کے پاس میں۔ پاکستان آخر اس شخص کو ویزا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ حالانکہ جو عوام ہے پاکستان کی، وہ اس شخص کا انتظار کر رہی ہے، اس کے استقبال کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے نا میرے عزیز کہ یہ شخص بس یوں ہی گھومنے کے لیے کہیں جا رہا ہے، وہ ایک نیک ارادے سے نکلا ہے، اور ایک اچھے راستے پر وہ انسان نکلا ہے۔ پھر بھی وہ پاکستان جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمدرد کہتا ہے، وہ پاکستان جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا درد رکھنے والے ہیں، تو کیا یہ جانے والا ہندو ہے؟ کیا یہ جانے والا کوئی کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے جانے والا؟ تو آخر اس کو ویزا دینے میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ اس شخص کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ مجھے روزانہ اتنا پیدل چلنا ہے، اس کے بعد میں کہیں میں پہنچ پاؤں گا۔ جتنی تاخیر کی جائے گی اس کو ویزا دینے میں، جتنی تاخیر کی جائے گی اس کو آگے بڑھانے میں، اتنا ہی زیادہ اور اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے نا بندے کا۔ اس نے پورا ٹارگیٹ لگایا کہ ہاں میں روزانہ اتنا چلوں گا تو اتنے دنوں میں وہاں تک پہنچ پاؤں گا، یا اتنے وقت میں اس جگہ تک پہنچ پاؤں گا، چاہے وہ انسان گاڑی سے چلے یا پیدل چلے یا کسی اور چیز سے سفر کرے۔ ہر انسان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ طے کر لیتا ہے اپنی ساری چیزوں کو کہ میں اتنی سپیڈ میں چلوں گا تو وہاں تک اتنے وقت میں پہنچ جاؤں گا۔ تو اس شخص نے بھی جو ٹارگیٹ بنایا، اب وہ اس سے بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور اگر اور تاخیر ہوئی تو اسے اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پاکستان کی وہ حکومت کہ جو اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، اس کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دے رہی ہے، آپ ساری چیزیں بھلا دیں، ہندوستان پاکستان کے آپسی معاملات ہو سکتے ہیں،
لیکن وہ شخص جو جا رہا ہے نہ وہ ہندو ہے نہ کسی اور مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے، مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور کسی عام سفر کے لیے نہیں بلکہ یہ اس سفر کے لیے جا رہا ہے کہ لوگ پوری زندگی پیسہ جوڑتے ہیں اور اس سفر کو نہیں کر پاتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے پاس میں بے شمار دولت ہے، مال ہے بے شمار، لیکن پھر بھی ان کو وہاں جانے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ آپ اگر اس شخص کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں تو یاد رکھنا ہو سکتا ہے کہ اس کا حساب تمہیں دینا پڑ جائے قیامت کے دن، کہ تم نے حج پر جانے سے اسے روک لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنے سے تم نے اسے روک لیا تھا، کعبے کا طواف کرنے سے تم نے اسے روکا تھا، صفا مروہ کی سعی کرنے سے تم نے اسے روکا تھا۔ آج ہمدردی جتاتے ہیں کچھ لوگ، پاکستان کے کچھ بڑے بڑے نامور لوگ ہمدردی جتاتے ہیں کہ جب بھی ہندوستان میں مسلمانوں پر کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ ہوتا ہے تو اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اب آپ کی زبانیں کیوں بند ہیں؟ اب آپ کی زبانیں کیوں خاموش ہے؟ آپ نے اپنے منہ پر کیوں تالے لگا رکھے ہیں؟ آپ اپنی گورنمنٹ سے یہ اپیل کریں کہ وہ شہاب کے لیے جلدی سے راستے کھول دیں، اس کے لیے ویزے کا انتظام کر دیں، پھر صاف انکار کر دیں کہ ہم ویزا نہیں دیں گے، تاکہ یہ مہر ہو جائے آخرت میں کہ تم نے نیک راستے پر چلنے والے ایک شخص کو روک دیا تھا، تم نے رکاوٹیں پیدا کر دی تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کے ساتھ میں بہت ساری بھیڑ داخل ہو جائے گی آپ کے ملک کے اندر، وہ شخص اکیلا داخل ہوگا۔ آپ کو اتنا خوف لگا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہے، آؤ ہندوستان کے اندر ہر صوبے کے اندر آپ جا کر کے دیکھو، ہر صوبے کا مکھیہ منتری CM غیر مسلم ہے، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اکثریت ہندو مذہب کے ماننے والوں کی ہے، اور ادھیکاری بھی اکثر ہندو ہیں، سارے لوگ اکثر ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جس صوبے سے اس شخص کا گزر ہوا ہے وہاں کے CM نے بھی، وہاں کی گورنمنٹ نے بھی، وہاں کے ادھیکاریوں نے بھی، وہاں کے پولیس بل نے بھی زور و شور کے ساتھ میں اس شخص کا استقبال کیا ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک پوتر سفر ہے، یہ ایک اچھا سفر ہے، تو انہوں نے بھی اس میں حصہ لینے کے لیے کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے وہ اس شخص کے ساتھ میں پیدل چلے ہیں۔ میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس شخص کے لیے انتظامات کیے، سیکورٹی کا انتظام کیا، تمام تر انتظامات اس شخص کے لیے کیے۔ جو غیر مسلم ہے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کا ہمدرد بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا ہمدرد ہے، مسلمانوں کا چاہنے والا ہے، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ خود ایک مسلمان پر ظلم کر رہے ہیں، اور وہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے ایک نیت اور ارادوں کے ساتھ میں۔ تو جو بھی یہ بات حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی بھی انسان نیک کام کا عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، میرے عزیزو، میں واپس اپنی بات پر آتا ہوں، جب بھی آپ نیک کام کا ارادہ کریں گے، نیک کام کا عزم کریں گے، تو یقیناً آپ کے کام میں رکاوٹیں ضرور پیدا ہوں گی، شیطان اپنا کام ضرور دکھائے گا وہاں پر، لیکن آپ کو صبر کا دامن تھامے رہنا ہے۔ آپ صبر کا دامن تھامے رہیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے انتظامات فرما دے گا۔ رکاوٹیں ضرور آتی ہیں نیک کام میں، جو بھی نیک عمل ہو، جو بھی نیک کام آپ کرتے ہوں، وہاں آپ کے نیک عمل میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے امتحان کا وقت ہو، کیونکہ امتحان بھی اللہ اپنے انہی بندوں سے لیتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے محبوبین بندے ہوا کرتے ہیں، امتحان بھی ان کا لیا جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے لیکن زندگی دیکھو کتنی اچھی گزار رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو چھوڑ دیا ہے، رب کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہاں مرے کہاں جائے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی۔ لیکن میرے عزیزو، جو اللہ کے محبوبین بندے ہوتے ہیں، جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو پریشانیوں پر صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں، تو رب کریم اپنے انہی بندوں کو دنیا اور آخرت میں پھر اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔